گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ العلم ناظرین، سفر جاری ہے، مگر آج میں نے آپ کو زندگی کے ایک بڑے دلچسپ اور سچ بات بتاؤں، بڑے حقیقت والے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک تلخ سفر کے بارے میں بتانا ہے۔ ایک بڑی تلخ یاد ہے اور بڑی عجیب حقیقت ہے۔ جی ہاں، یہ سفر کیسا ہے؟ ایک بچے کی زبانی سناتا ہوں۔ ایک بچہ ہے جو کہتا ہے جب میں 4 سال کا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میرے ابو دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ جب 6 سال کا ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور انہیں ہر چیز کا علم ہے۔ جب 10 سال کا ہوا تو مجھے لگتا تھا ابو اچھے تو بہت ہیں مگر ذرا غصے کے تیز ہیں۔ جب 12 سال کا ہوا تو سوچا شاید ابو اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ جب میں 14 سال کا ہوا تو ابو کے خیالات اب مجھے کچھ پرانے لگنے لگے۔ جب 16 سال کا ہوا تو سوچا کہ ابو کو آج کے دور کا کچھ بھی نہیں پتا، ان کو کیا علم، آج کا زمانہ کتنا ترقی کر گیا ہے۔ اور جب میں 18 سال کا ہوا تو دل میں خیال آیا کہ اب ابو میں برداشت بالکل نہیں رہی۔ جب میں 20 سال کا ہوا تو مجھے یہ لگا کہ ابو کے ساتھ اب رہنا مشکل ترین کام ہے، اور حیرت ہوتی تھی کہ میری والدہ بیچاری نے کیسے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب 25 سال کا ہوا تو لگتا تھا کہ ابو کو اب میرے ہر کام پر، ہر بات پر ہی اعتراض ہے۔ جب 30 سال کا ہوا تو سوچا اب ابو کے ساتھ اتفاق رائے بالکل ممکن نہیں ہے، شاید دادا جان کو بھی ابو سے یہی شکایت رہی ہوگی۔ جب 40 سال کو ہوا تو محسوس ہوا کہ ابو نے ہماری پرورش تو بڑے اصولوں کے ساتھ کی تھی، میں بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی چیزیں بتاؤں گا، ایسے ہی سکھاؤں گا۔ جب 45 سال کا ہوا تو بڑا تعجب ہوا، ابو نے ہم سب کو کیسے سب کو سنبھالا تھا، کتنا مشکل ہے بچوں کو پالنا، کتنی مشکلیں اٹھائیں ابو نے ہمارے لیے، پتہ نہیں کیسے ہمیں بڑا کیا انہوں نے، کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہوں گی۔ جب 55 سال کا ہوا تو احساس ہوا وہ کتنے دانا تھے، کتنے ذہین تھے، کتنے سمجھدار تھے۔ اور جب 60 سال کا ہوا تو دل سے نکلا واقعی وہ سب سے اچھے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 56 سال لگے، زندگی نے وہی لا کر کھڑا کر دیا کہ ابو سب سے بہترین انسان تھے۔ آپ کے پاس والدین ہیں، ان کی قدر کیجئے، یقین کریں جب چلے جائیں گے نا پھر بڑے یاد آئیں گے، ان سے ملنے کے لیے پھر قبرستان جانا پڑے گا۔ اور سچ بتاؤں، ہمارے ابو سب سے بہترین۔ جب ملے مٹی کے ذرے ٹیٹے بن جاتے ہیں وہ، جب ملے مٹی کے ذرے ٹیٹے بن جاتے ہیں وہ، ٹیٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر، جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس پر مغفرت واجب ہو جاتی ہے، جس کے لیے پڑھ لے اس پر بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یار لا الہ الا اللہ 70,000 بار پڑھنے میں 10 دن لگ جائیں گے، 15 دن لگ جائیں گے، اور کتنے لگ جائیں گے، لیکن اتنی بار ایک تو میں کلمہ پڑھوں گا ماشاءاللہ، اتنے جنت کے درخت الگ لگیں گے۔ یار میرے نبی کا وعدہ ہے، جنت واجب ہو رہی ہے، ہم کیوں نہیں پڑھیں؟ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ ہمارے بھائی کے کاروبار، رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، رزق حرام سے ان کو اور ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو اللہ زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ذہنی آزمائش آ گیا،
علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے، جام عشق مصطفیٰ کے بھی پلانے کے لیے، علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے، جام عشق مصطفیٰ کے بھی پلانے کے لیے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم کبیر والا کے اس میدان میں موجود ہیں کہ جہاں پر ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہوگا۔ آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں، ابھی سے بھی کچھ اسلامی بھائیوں کا آنا تو شروع ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سید احمد کبیر بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بتایا جاتا ہے کہ انہی کے نام پر کبیر والا جو شہر ہے، اور ماشاءاللہ آج ہمارا جو ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے حضرت کے بالکل عین قدموں میں ہی ہے۔ اللہ پاک ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور اب انشاءاللہ ان کے مزار پر حاضری دیں گے۔ آئیے مل کر فاتحہ پڑھیں۔ عالیہ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ عالیہ، اللہ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ عالیہ، اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ عالیہ، اللہ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے، جام عشق مصطفیٰ کے بھی پلانے کے لیے، علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے، جام عشق مصطفیٰ کے بھی پلانے کے لیے، آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش ناظرین، یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے، علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے، جام عشق مصطفیٰ کے بھی پلانے کے لیے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آج کبیر والا میں ذہنی آزمائش کا براہ راست سلسلہ ہو رہا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ سوال ہے باولپور والوں سے، کیا قرآن مجید میں کمی بیشی ممکن ہے؟ جی نہیں، قرآن پاک میں بالکل بھی کمی بیشی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہمیشہ رہنے والا دین ہے، اور یہ کتاب اللہ قرآن بھی آخری کتاب ہے، تو اس میں تبدیلی ہو جائے، کوئی اس میں تبدیلی کر دے، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کا وعدہ رب نے فرمایا ہے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کبھی نہیں ہو سکتی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آخری سیگمنٹ یہ فیصلہ کرے گا کون آگے جا رہا ہے سیمی فائنل کے لیے، اور کس کا سفر آج ختم ہو جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ۔ آئیے غور سے دیکھیں، درست کیجئے یہ کیا ہے۔ جناب
हुब्बे मदा। हुब्बे मदा जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा कमाल का मुकाबला हुआ, मगर आज का मुकाबला खानेवाल वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। बावलपुर की टीम ने बड़ी कोशिश की, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। सिर्फ 2 नंबर के फर्क से आज खानेवाल वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए।